الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ عظیم موقع عطا فرمایا۔ بھائی الیاس نے تو دکھا کے وقت بنا کیا کہنا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ بڑا عظیم موقع عطا فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کا بہت بڑا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا۔ آپ ذرا پورے پچھلے سال پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، لواحقین، اعز و اقارب سابقہ سال میں عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک محفل تھے، لیکن آج کے اس پر مسرت موقع کے اوپر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اس بات کا بھی آپ یقین کر لیں کہ پہلے ہم سے وہ چلے گئے ہیں اور ہمارا بھی وقت مقرر ہے، ہم نے بھی ایک معین وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں اس بات کا غم نہ ہو کہ ہم نے زندگی دنیا میں فضول طریقے سے گزار کر ماہ و ایام اور سال گزار کر ہم آ گئے، بلکہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ رب العزت کی ذات بھی راضی ہو اور اللہ رب العزت کا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ اصول ایسے ہی بنتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور جب کائنات سے جاتا ہے بندہ تو اس وقت کائنات والے رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس انداز سے زندگی گزار کے جائیں کہ جب دنیا فانی سے جا رہے ہوں تو دنیا دکھاوے کے لیے نہ رو رہی ہو، بلکہ ہمارے اس جانے سے غم میں رو رہی ہو کہ یہ بندہ اس دنیا سے اتنا جلدی کیوں چلا گیا۔ ہماری زندگی کا معیار، ہماری زندگی میں جو ہمارے جملہ معاملات ہیں ان کے لحاظ سے ہمارا کردار و اخلاق اس قدر حسین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے خوش ہو، اللہ رب العزت کا رسول بھی ہم سے خوش ہو، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، بے شک میری نماز و نسکی، میری قربانیاں، و محیای، اور میری زندگی کے ایام ماہ و سال، و مماتی، اور میرا اس دنیا سے کوچ کر جانا، للہ رب العالمین، اس مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ ہمیں دراصل سبق دیا گیا، ہمیں یہ اصول زندگی سکھایا گیا کہ آؤ اس رب کائنات کی بارگاہ میں اور اپنا تن من دھن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تم زندگی اس انداز سے گزار کے جانے کا ارادہ کرو گے تو یقین رکھو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین، ان کی زندگی تو اگر
ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں تو ان کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء کرام بہت بڑے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود، بہت بڑے درجوں پر فائز ہونے کے باوجود آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اتنے مرتبے، اتنے درجے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے زندگی گزاری کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق تھی وہ بھی عش عش کر اٹھی کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اتنا درجہ ہونے کے باوجود، اتنے مراتب، عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان میں سے ایک بھی ہمارے درمیان ہمارے اوپر آ جائے تو ہم برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سبق دیا گیا کہ اگر تم مقبولان بندگان خدا کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر جو پریشانی، جو مصیبت، جو تکلیف آئے، جو آزمائش تم پر آ جائے، صبر سے سر کو جھکا دو۔ جب تم صبر کرتے جاؤ گے اللہ رب العزت تمہیں مراتب عطا کرتا جائے گا۔ قل ان صلاتی، ہم نماز پڑھیں گے تو صرف رب کے لیے، اور اعلان کریں گے تو میری جو نماز ہے وہ رب تعالیٰ کے لیے ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ ونوسوں کی، اور جو بھی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے نذرانے پیش کر رہا ہوں، چاہے جانور کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے مال و اسباب کی صورت میں ہو، چاہے دنیا کی کسی صورت میں ہو، جب قربانی کا لفظ اس پر آئے گا تو ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی، ہمارا کام، ہمارے جملہ معاملات، ہماری خاندان، ہماری رونقیں، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، اے میرے بندے، نماز بھی تیری میرے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ قربانی بھی تیری میری ذات کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ اور جو تجھے زندگی کے ایک عظیم نعمت سے میں نے تجھے نوازا ہے، یہ زندگی بھی تیری میرے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا داروں کے لیے۔ وَمَمَاتِي، اور جب تم اس دنیا سے کوچ کر رہا ہو تو یہ موت بھی دنیا والوں کے لیے سبق ہو۔ یار یہ کیسا بندہ تھا، اگر نماز پڑھتا تھا تو اس سے اللہ کی ذکر کی ہمیں ایک تصویر اور جھلک نظر آتی تھی، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کو پیش کرتا تھا چاہے کسی بھی صورت میں ہوتی تھی تو اس میں ریاکاری، دکھاوا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ کی رضا نظر آتی تھی۔ زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس کی زندگی مجسم ایک پیکر نمونہ نظر آتی تھی لوگوں کے لیے کہ یہ بندہ جو زندگی کے ماہ و ایام، سال گزار رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ آج بڑا عظیم موقع ہمیں نصیب ہوا، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس مقام پر ان دنوں میں اکٹھا کیا۔ میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، اور عید کی نماز کے بعد ہم جانوروں کے نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ ہم جب عید سے نماز سے فارغ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو گلے بھی ملیں گے، مبارکبادیں بھی پیش کریں گے، اور پھر جا کر جانوروں کی قربانی کا نذرانہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو ان جملہ معاملات میں
ہم جو بھی عمل کرتے ہوئے نظر آئیں تو ہمارے اس عمل سے اللہ رب العزت کے رضا کی جھلک نظر آ رہی ہو۔ جب ہم ایسے کریں گے ہماری عید بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ہماری قربانیاں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور جو ہم نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، منا کی وادی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر بھی موجود ہیں، حضرت جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بھی اس منا کی وادی میں موجود ہیں، اور تاریخ میں ایک انوکھا باب رقم کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اس انسان کو تو تخلیق کرے گا، اس انسان کو پیدا کرے گا، منا کی وادی میں ایک انوکھا باب تاریخ کا رقم ہونے جا رہا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں، اور اس واقعے کو ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں، لیکن سننا مقصد نہیں ہے بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نبی ہونے کا جو تاج عطا کیا، ہم کہتے ہیں عزتیں گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، عظمتوں کے تاج بغیر کسی محنت کے ہمارے سروں پر سجائے جائیں گے، ہم چارپائی پر لیٹے رہیں گے، لوگ آ کر ہمارا ماتھا اور ہاتھ چومنے لگ جائیں گے، اور ہم ایسی خواہشات کے تناظر میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کاش میں نہ ہاتھ ہلاؤں، نہ پاؤں ہلاؤں، نہ کچھ کروں، اور اللہ رب العزت مجھے ایسی عزتیں اور عظمتیں نصیب فرما دے۔ اگر جناب ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا مطالعہ فرمائے تو نبوت کا تاج عطا ہونے کے باوجود بھی عزتوں اور عظمتوں کے تاج ایسے نہیں سجائے گئے۔ واتخذ اللہ کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو ایسے خلیل نہیں بنا لیا تھا، ایسے دوست کا لقب عطا نہیں کر دیا تھا، بلکہ جیسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آزمائش کا مرحلہ آیا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، اور نہ ہی اولاد کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی، ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج دیکھیں، منا کی وادی تھی، منا کا وہ میدان تھا، اور ایک جناب خلیل تھا، ایک جناب اسماعیل تھا، ایک چھری تھی، ایک رسی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کرنا آسان تھا، ذرا آنکھیں میچ کے، آنکھیں بند کر کے کبھی اس تصور و عالم میں جائیں کہ وہ کیسی زندگی کے ایام اور ماہ و سال ہوں گے جب ایک پہاڑوں کی وادی ہے، چٹیل میدان ہے، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک کا نام جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اور منا کی وادی میں ایک انوکھا باب رقم کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے نبی جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، اللہ کی طرف سے حکم ملا، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا، اپنے اسماعیل کو میری بارگاہ میں قربان کر دیجئے، اپنے اسماعیل کو آپ میری بارگاہ میں قربان کر دیجئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ تو اسماعیل مجسم اور جسم والے تھے، میں آپ کو ایک انوکھی بات بتاتا ہوں، ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، کبھی جائیداد کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، کبھی کوٹھی کی صورت میں، کبھی گاڑی کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی خاندان کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کی جو پوری دولت تھی، جو پورا سرمایہ تھا، وہ جناب سیدنا اسماعیل تھا۔ کیا تھا؟ 60 سال آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھے، یا اللہ میری عمر رواں بیت چکی ہے، بیت رہی ہے، ماہ و سال و ایام بیت رہے ہیں، اللہ کا نبی آج ہمیں اولاد نصیب نہ ہو، ہم پتہ نہیں کتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوے کرتے نظر آتے ہیں،
لیکن اللہ کا نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ 60 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، آرزوئیں کرتا رہا، تمنائیں کرتا رہا، مالک مجھے بھی اولاد عطا کر۔ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا جلیل الپیغمبر تھا، اللہ کا دوست تھا، اللہ کا خلیل تھا، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 60 سے اوپر سال آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، یا اللہ مجھے بھی بیٹا نصیب فرما، مجھے بھی اولاد نرینہ نصیب فرما۔ بیٹا پیدا ہو گیا، خوشیوں کے سے زندگی بھر گئی، اور جب وہ تھوڑا سا ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے میرے خلیل آپ بیٹا مل گیا ہے، زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے، آپ ایسے کرنا اپنی زوجہ کو بھی لے، اپنے شہزادے کو بھی لے، ذرا میدان غیر ذی زر میں چھوڑ کے آ، جہاں نہ پانی ہے، نہ جناب کوئی مخلوق ہے، نہ کوئی رہائش کا سامان ہے، نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی سایہ ہے، چٹیل میدان ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو ان حالات میں رات کے اندھیروں میں کبھی تنہا چھوڑا ہو، میدانوں میں جانے دیا ہو، ہم نے اپنے بیٹے کو ہم نے گلیوں میں گھومنے کے لیے اجازت دی ہو، اپنی مرضی سے چلے جائیں۔ ایک علیحدہ بات ہے، ماں باپ کے دل دھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم کو نظر آ رہا تھا جس جگہ کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے، نہ پانی ہے، نہ سائبان ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پناہ لی جائے، ایک چٹیل میدان ہے۔ اللہ کا حکم آیا، پھر آگے سے سوال نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، پوچھا نہیں ہے، نظریں جھکائیں، اپنے تن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے کیا کہا؟ لبیک 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 اللہم لبیک، اے مالک کائنات تیری بارگاہ سے حکم ملا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، جیسے تو حکم عطا فرمائے گا ابراہیم کرتا چلا جائے گا، ابراہیم کرتا چلا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ بھی ایک امتحان تھا، ان کے نام ایسے نہیں دنیا میں روشن، ان کے نام دنیا ایسے نہیں لیتی، انہوں نے زندگی پوری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی آزمائش کا وقت آیا اس انداز سے پیش کر دی کہ دنیا والے بھی انگشت بدن دانتوں کے نیچے انگلی رکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بھلا کوئی انسان بھی ایسے کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، جب محبوبان خدا کی باری آ جائے، اللہ رب العزت کا حکم آ جائے ان پر، وہ نہیں دیکھتے یہ میرا بیٹا ہے، وہ نہیں دیکھتے یہ میرا باپ ہے، وہ نہیں دیکھتے یہ میری بیوی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ عمر رواں کے 80 سال 84 سال یا 90 سال گزرنے کے بعد مجھے جو بیٹا ملا ہے زندگی خوشیوں سے بھری ہے، آج میں اسے ایسے میدان میں چھوڑنے جا رہا ہوں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، سائبان بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، رہائش کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا منا کی وادی میں ایک عظیم تاریخ کا باب رقم ہونے جا رہا تھا، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، رسی ہے، بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ذرا نظر دوڑائیں اس سے پہلے واقعے پر جو میں نے بیان کیا، پہلے چھوڑ کے آئے چٹیل میدان میں، چلے گئے، واپس چلے گئے، ماں اور بیٹا ماہو سال گزارتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حکم ہوتا ہے ذرا میرے خلیل اب ذرا دوبارہ جاؤ نا، مل بھی لینا، بیٹے کو لے لینا اور ذرا منا کی وادی میں چلے جانا، ادھر جا کے ذرا یہ بھی کام کر لینا، جو بیٹا ملا ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دینا۔ اب بیٹا 80-90 سال کے بعد عطا ہوا ہو، پھر حکم ہو جائے اسے چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دستے سوال نہیں، کوئی سر پہ ماتھے پہ آنچ نہیں، کوئی چہرہ پریشانیوں سے بے حال نہیں نظر آیا۔
دوبارہ حکم ہوا جاؤ دوبارہ ذرا مل کے آؤ، اور ملنے کے بعد ذرا لے لینا میری بارگاہ میں، اسے قربان کر دینا۔ پھر بھی سوال نہیں کیا، مالک اتنے سالوں بعد مجھے بیٹا دیا ہے، اب یہ بھی لینے لگا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، اللہ کے اس خلیل نے نظریں بھی جھکائیں، اپنے تن من دھن کو بھی جھکایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لبیک لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جناب پہنچتے ہیں بی بی ہاجرہ کے پاس۔ ذرا اسماعیل کو تیار کرو نا، ہمارے دوست کی دعوت ہے، ہم نے جانا ہے۔ جناب اچھے کپڑے بھی پہنائے گئے، سرما بھی لگایا گیا، مانگ بھی سجائی گئی، تیل بھی لگایا گیا، صحیح طور طریقے سے حسین بنایا گیا۔ پھر چلے، جب چلے نا تو شیطان بھی طاق میں تھا اس نازک مرحلے میں کہ اب موقع ہے، جو میں نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، تو شیطان بھی طاق میں تھا۔ پہنچا بی بی ہاجرہ کے پاس دوڑ کر۔ آپ جانتے ہیں شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں دوست کی دعوت ہے، جا رہے ہیں دوست کی دعوت پہ اوپر۔ نہیں نہیں، آپ کو غلط بیانی کی ہے، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو جناب جن کا نام ابراہیم ہے، تمہارے سرتاج ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتا ہے؟ کبھی باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتا ہوا کبھی نظر آیا ہے؟ ہاں نظر تو نہیں آیا، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے۔ سناؤ، آج ہماری بھی مائیں ہیں، آج آپ کی بھی مائیں ہیں، کیسا ہمارا معاشرہ ہے؟ جب رب کا حکم کا سنانا تو پھر سر کو جھکا دیا، نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سر کو جھکانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے شیطان لعین نظر آتا ہے، شیطان لعین مجھے نظر آتا ہے۔ اگر میرے ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کو قربان کر دو، تو پھر میں اعلان کرتی ہوں اللہ مجھے 1000 اسماعیل بھی عطا کرتا، میں رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا، رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ آگے چلے، شیطان ناکام ہوا، جناب اسماعیل کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد کہا ہے شہزادے آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا جان آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں دوست کی دعوت ہے اس لیے لے جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، دیکھو تو صحیح ان کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح چھری کس لیے، رسی کس لیے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، چلو آپ کو نہیں پتا، یہ تو آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تمہاری گردن پر چھری چلانے جا رہے ہیں۔ جناب اسماعیل نے یہی کہا، اے ناداں کیا کہتا ہے؟ کبھی تجھے ایسا کام نظر آیا؟ کبھی باپ نے بیٹوں کو ذبح کیا ہو؟ کوئی ایسا معاملہ تجھے نظر آیا؟ نہیں نظر تو نہیں آیا، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ان کے رب کا ان کو حکم مل چکا ہے، ان کے رب کا ان کو حکم مل چکا ہے۔ جناب اسماعیل وہ کہاں پڑھے تھے؟ وہ کس در دولت پہ آئے تھے پڑھنے کے لیے؟ وہ زانوِ تلمذ کس جگہ پہ کرنے آئے تھے؟ کس استاد کے پاس بیٹھے تھے؟ ماں کی پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے، گود ماں کی وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ آپ دیکھیں جناب اسماعیل نے جب سنا تو یہ کہا اگر میرے اللہ کا حکم ہے نا میرے بابا کو، پھر اسماعیل کے ہر بال میں بھی اگر جان ہوتی تو وہ قربان کے لیے تیار ہو جاتا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، شیطان آ گیا اور کہا کبھی سوچو کبھی کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ تو وہ تو نبی تھے نا، پہلی نظر میں پکار اٹھے، تو مجھے شیطان لعین نظر آتا ہے، تو مجھے شیطان لعین نظر آتا ہے۔ کنکریاں اٹھا کر ماری، دفع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ منا کی وادی میں پہنچے اور اپنے بیٹے کو اصل مقصد سے آگاہ کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے نبی نے یہ کہا یا ابت فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قریب ہوا تو اللہ رب العزت کے نبی نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ تو السکوت من الرضا، خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ رضا کی علامت ہوتی ہے۔
اگر بیٹا خاموش ہو جاتا تو یہ بھی رضا کی علامت تھی۔ جب باپ نے یہ کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو کیا ہوا؟ بیٹے نے 2 قدم آگے جا کے بات کی، 2 قدم آگے جا کے بات کی، کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے نا وہ کر گزریے، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ابا تذبح، اے ابا جان اگر ذبح کرنے کا حکم ملا ہے تو ذبح کیجئے، دیر کس بات کی ہے؟ جناب اسماعیل نے کہا یا ابا تفعل، اور ذبح کرنے کے دور کی بات ہے، اگر کوئی بھی حکم اس کے علاوہ ملا ہے، اسماعیل کی جان حاضر ہے، ذرا قربان جائیے اس اسماعیل کی شان پر۔ کہا ابا جان جو بھی حکم ملا ہے بس کر گزریے، اسماعیل حاضر ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ دکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فرزندی کے آداب جناب اسماعیل کو کس نے سکھائے؟ ایک ماں تھی، ایک بیٹا تھا، پہاڑوں کی وادی تھی، اس میں زندگی گزاری، لیکن اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ نور نبوت سے دیکھتا ہے، وہ نور نبوت سے دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا وہ حکم تھا، جناب سیدنا ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں جیسے حکم ملا وہ اسی انداز سے بجا لائے۔ اس سے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے بھی تمہیں حکم دے تم اسے قبول کر لو۔ اس میں ماتھے پر وہ لکیریں آنا، چہرے کا مغموم ہونا، حالات کی پریشانی سے شکوے شکایات کرنا، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ہماری قربانی بھی اس وقت قبول ہوگی، ہمارا مال بھی اس وقت قبول ہوگا، ہمارے نذرانے بھی اس وقت قبول ہوں گے جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو ہم سر کو جھکا دیں گے، سر کو جھکا دیں گے خوش دلی کے ساتھ، اپنے مال میں سے اللہ کی بارگاہ سے حصہ نکالتے ہوئے ہم پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت تب ہی ہمارے حصوں کو قبول فرمائے گا۔ صحابہ اکرام کا ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو سر تھا، گوشت تو تقسیم کیا لیکن اس کا جو سر تھا نا وہ پڑوسی کو دے دیا۔ پڑوسی بھی صحابی تھے، اس نے لیا، لینے کے بعد تھوڑی دیر میں سوچا لگتا ایسے ہے کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ حقدار ہے، تو وہ سر آگے دے دیا۔ بکری کا وہ سر چلتا 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 ہر ایک نے یہی سوچا کہ مجھ سے زیادہ دوسرا ضرورت مند ہے۔ وہ چلتا 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 کتنے ہی صحابہ کرام سے پھرتا ہوا، پھر اسی شخص کے پاس آ پہنچا جس نے ذبح کی تھی، جس نے ذبح کی تھی۔ حضرات محترم، یہ بات سنیں، وہ ان کا ایثار تھا، وہ ان کی قربانی تھی، وہ ان کی محبت تھی۔ آج ہم بھی جانوروں کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ہم میں وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے، نہیں کرنے جا رہے، اور جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کو چاہیے گوشت کا اچھا حصہ کم از کم اتنا ہو جو ان کے ایک وقت کا اچھا کھانا بنا سکے، وہ ان لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جائے، ان کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جائے۔ گوشت تو ساری زندگی ہم نے کھانا ہے، اگر یہی قربانی کا گوشت ہم تقسیم کرتے رہیں گے ایثار کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت یہ ہماری طرف سے قربانیاں بھی قبول فرمائے گا، ہماری یہ کوشش بھی قبول فرمائے گا۔ قربانی کی کھالیں، آپ کے سامنے مدرسہ آپ کے سامنے ہی تعمیر ہوا، آپ کے تعاون سے تعمیر شروع ہوئی، الحمدللہ ہم نے چھت بنا لی، ہم نے جناب 4 دیواری وہ حال کی مکمل کر لی۔ اس کے لیے آپ کھالیں جمع کروا سکتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ ادھر پہنچا دیں، اور اگر نہیں پہنچا سکتے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ لڑکے آئیں گے، ان کو آپ دے دیں، یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے۔ اور دوسری رہی بات، ہم نے اس میں وائرنگ بجلی کروانی ہے، اس کا کام کروانا ہے، ہم نے اس کے دروازے لگوانے ہیں۔ آپ سے ہمیشہ ہی تعاون کی اپیل ہے، کہیں باہر سے نہیں مانگا،
آپ سے مانگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیں گے، کل قیامت تک یہ چلتا رہے گا، آپ کے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو آپ دیں گے، جب مسجد کی یہ جھولی پھرے گی اس کے ساتھ ہی پیچھے بچے آپ کے پاس آئیں گے اس مدرسے کے لیے، آپ کے سامنے یہ موجود ہے، اور آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ میری آپ سے یہ وعدہ ہے، 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ یہیں لگایا جائے گا۔ آپ کے بچے پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم ہوگی، اللہ رب العزت ہم سے یہ قبول فرمائے۔ نماز کی نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر عید الاضحیٰ واجب سمیت 6 تکبیر واجب، پیچھے اس امام کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ مجھے حکم ہوا ہے کمیٹی کی طرف سے کہ 10 منٹ اوپر لے جائیں، تو میں آپ کے سامنے ایک چیز کو بیان کرتا ہوں۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ بابا کے حکم کے سامنے سر نگو ہوئے اور یہ عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان کارگزریے، جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ دیکھیں، پہلے جناب اسماعیل نے کہا بابا جان ایسے کریں، میرے ہاتھوں کو باندھ دیں، رسی سے باندھ دیں، تاکہ چھری چلاتے وقت اگر میں تڑپوں تو آپ کے اس جذبہ اطاعت میں کوئی دیر نہ ہو جائے، مہربانی فرمائے میرے ہاتھ باندھ دیں۔ بابا نے ہاتھ باندھ دیے۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چہرہ دیکھیں تو اطاعت خدا بندی میں دیر نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، جناب اسماعیل علیہ السلام آپ لیٹ گئے، ہاتھ باندھ دیے گئے، جناب ابراہیم نے چھری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جب چلانے کے قریب آئے تو بیٹے نے کہا ابا ذرا رکیے، ذرا میری بات سنیے، ایسے کریں ان رسیوں کو چھوڑ دیں، رسیوں کو کھول دیں۔ بابا جان نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ کیا تو ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو تاریخی جواب سنیے، آپ اٹھائیں تاریخ تو پھر کیا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے عرض کرتا ہے بابا ارادہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، کاش کہ کوئی اس بات کو سمجھے۔ بعد میں آنے والے لوگ، جناب اسماعیل نے کہا، وہ کہیں گے بیٹا تو ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے ہاتھوں کو باندھا تھا، بیٹا تو ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، باندھ کے ذبح کیا تھا۔ ابا جان میری رسیاں کھول دیں، میں صبر کروں گا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کل کائنات کے بندے یہ کہیں بیٹا بھی اللہ کی اس رضا کے سامنے سر جھکانے والا تھا اور باپ بھی اللہ کی رضا کے سامنے سر کو جھکانے والا تھا۔ رسیاں بھی کھلی ہوں، عام جانور ذبح کرتے ہیں، باندھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹا تھا، انسان تھا، عقل و شعور کا مالک تھا، رب نے ذہن عطا کیا تھا، سوچ و فکر کی قوت عطا کی تھی، ہاتھ بھی کھلے، پاؤں بھی کھلے، چھری بھی تیز، اور ذبح کرنے والا کوئی دشمن نہیں ہے، اپنا سگا باپ ہے۔ چھری گلے پہ رکھی اور پھر چلا دی جناب اسماعیل کی گردن پہ، چھری نہیں چلی تو آپ نے اس چھری کو پتھر کے اوپر مارا اور پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر چلائی، پھر بھی نہیں چلی۔ وہ ریشم سے زیادہ نرم گردن ہو بھی نبی کی اور پھر چھری نہ چلے، بات نہیں سمجھ آتی۔ جناب ابراہیم نے چھری سے کہا تو کیوں نہیں چلتی، تیرا کام ہے کاٹنا، تو چھری کو اللہ رب العزت نے روایات میں آتا ہے زبان حال دی، چھری نے کہا یامرنی ربی ینہانی، کہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے چھری میرے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ ابراہیم نے کہا تیرا کام کاٹنا نہیں ہے، چھری نے کہا میرا کام تو کاٹنا ہے۔ ابراہیم ذرا پیچھے چل، کچھ سال پیچھے جا اور پھر سوچ، آگ کا کام بھی جلانا تھا، آگ کا کام بھی
جلانا تھا تو بھی آگ میں گیا تھا. آگ تو جل رہی تھی, آگ جل رہی تھی, لیکن کیا وجہ ہے؟ آگ کا کام جلانا تھا, تجھے جلایا نہیں. وہاں بھی رب کا حکم تھا, یہاں بھی رب کا حکم ہے, یہاں بھی رب کا حکم ہے. پھر جناب ابراہیم نے چھری کی نوک سے گلے کے اوپر دبایا تو چھری چل پڑی. آنکھوں پر پٹی تھی, خون بہنے لگا. پٹی کھولی کہ اب اسماعیل ذبح ہو گئے. جب پٹی کھولی سامنے دمبا تھا, سامنے دمبا تھا. سائڈ پہ اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے تھے, اور کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جناب اسماعیل نے پڑھا تھا, اور جناب ابراہیم خلیل اللہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور جناب جبرائیل امین نے پڑھا اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات محترم, دمبا قربان کرنا تھا تو اتنا سبق کیوں, اتنا سفر کیوں؟ بس یہی بتانا مقصود تھا کہ ہر ایک کا اسماعیل ہوتا ہے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. وہ اسماعیل کیا ہے؟ مجسم انسانی شکل میں ہے, مجسم مال کی صورت میں ہے, مجسم جائیداد کی صورت میں ہے, مجسم بنگلے کی صورت میں ہے, مجسم گاڑی کی صورت میں ہے. کیا ہے؟ ہر ایک کا اسماعیل ہوتا ہے. ابراہیم کا ایک ہی اسماعیل تھا, جائیداد نہیں تھا, مال نہیں تھی, صرف اولاد تھی. ایک ہی اسماعیل تھا. اللہ نے حکم دیا قربان کرو, دیکھا نہیں ہے, پسے پشت نہیں ہوئے, جبین پہ لکیریں نہیں آئیں, سر کو جناب اٹھایا نہیں, بلکہ اللہ کی راہ میں جناب اسماعیل کو لے کر قربان کرنے کے لیے چلے گئے. ہمارے بھی اسماعیل ہیں, اولاد کی صورت میں, مال کی صورت میں, جائیداد کی صورت میں, گوٹھی بنگلے گاڑی کی صورت میں ہمارے بھی اسماعیل ہیں. محققین بلکہ محبان دین و ملت لکھتے ہیں ہر بندے کا جو اسماعیل ہوتا ہے, جب رب کا حکم ہو جائے اسے قبول کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے.